اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ طیبین طاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ امام حسین علیہ السلام فور عالم چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہمارے جتنی بھی پروگرامز ہیں ان کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ جادو ٹی وی، روکو ٹی وی، ایمیزون فائر ٹی وی، ایپل ٹی وی اور بہاؤ نگر گجرات ہندوستان میں حسین چینل کے توسط سے آپ ہمارے پروگرامز کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو حضرات سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہمارے پروگرامز دیکھنا چاہیں تو انسٹاگرام، فیس بک اور یوٹیوب کے ذریعے سے ہمارے پروگرامز ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہمارا ایک اپلیکیشن بھی ہے، اس اپلیکیشن کو بھی آپ اگر اپنے موبائل اینڈرائیڈ یا ایپل میں آپ اگر ڈاؤن لوڈ کر لیں تو دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کے آپ آرام سے امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے نشریات کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اور یہ جتنی بھی آرائز میں نے پیش کیے دیے گئے اسکرین پر سب کا ایڈریس موجود ہے، آپ وہی سے ہی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں اور ہمیں فالو کر سکتے ہیں۔ گفتگو کا سلسلہ حضرت الرسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ اور امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے جاری ہے، اور دونوں شخصیات ایک خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ اسلام میں ان دو شخصیات کو جتنی اہمیت حاصل ہے وہ اس اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں کہ ویسے تو تمام کے تمام جتنے بھی ہے اس اعتبار سے فضیلت، مناقب اور ان چیزوں میں برابر ہے، لیکن جو تاریخ کا رخ چینج ہوگا، تاریخ جو جہاں سے تاریخ کے صفحے جو ہے وہ نئے سرے سے لکھنا شروع کر گئے۔ ایک تو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ کہ خود ولادت بسعادت کے موقع پر، اور اس کے بعد دوسری دفعہ جب یہ صفحے نئے سرے سے لکھنا شروع کر دیں گے، ان صفوں کو نئے سرے سے لکھا جائے گا، وہ حضرت منجی عالم بشریت حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی کہ ظہور کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ نہایت ہی اہمیت ہے ان دو شخصیات کی، اور نہایت ہی جو احادیث، روایات یا دینی نقطۂ نظر سے بھی ہم اگر دیکھیں تو یقیناً کچھ یہی چیزیں ہمیں نظر آئے گی۔ آج کا جو دن ہے، آج 16 ربیع الاول ہے، تو ہم یعنی آج کی شب جو ہے وہ شب میلاد ہے، میلاد حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ۔ تو اولاً تو اس سلسلے سے تمام مومنین کو تبریک اور تہنیت پیش کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ خود اگر جو میں نے یہ کہہ دیا کہ خاص ایک اہمیت ہے، یعنی دین میں جو ہے اور دینی نقطۂ نظر سے ان دو شخصیات میں ایک خاص اہمیت ہے دونوں کی، اور پہلے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ کی، یعنی خود وہاں تشریف لے کے آنا دنیا میں، اور پھر جا کے خود جب اعلان نبوت فرمایا تو مزید جو ہے وہ ایک خاص فضا چلی اور ایک خاص چینجنگ آ گئی۔ اور دوسرا جو ہے ان کے فرزند ارجمند حضرت امام زمانہ علیہ السلام، جو کہ ولادت ان کی ہو چکی ہے اور ظہور جو ہے وہ ابھی ہونا ہے۔ ولادت پر بھی خاص ایک اہمیت تھی، لیکن ظاہر ہے کہ کم سنی میں ہی حضرت جو ہے وہ غیبت کے پردے میں چلے گئے، اور جب ظہور کا موقع ہوگا تو اس وقت جو ہے وہ بالکل حالات جو ہے وہ کچھ اور ہو جائیں گے۔
سب سے پہلے اگر فضیلت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ کے عنوان سے میں گفتگو کرنا چاہوں تو یقیناً کوئی بھی گفتگو کرنا چاہے گا تو حضرت کے لیے ہماری اتنی زبان نہیں ہے، ہمارے پاس اتنی قدرت نہیں ہے، طاقت نہیں کہ ان کے فضائل میں کچھ کہہ سکیں، لیکن شروعات جو ہے وہ یہاں سے ہوتی ہے کہ خود فرمایا کہ لولاک لما خلقت الافلاق، یعنی لولاک لما خلقت الافلاق، فرمایا کہ اگر آپ نہ ہوتے، لولاک اگر آپ نہ ہوتے تو لما خلقت افلاق، حدیث قدسی کا جملہ ہے کہ میں جو ہے وہ افلاق کو پیدا نہ کرتا، یعنی جتنی دنیا میں جو چیزیں ہیں یہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ کے صدقے میں ہیں، جو چیزیں بھی ہے، کوئی بھی چیز ہے، جہاں تک ہماری ذہن جاتی ہے وہ چیز جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے حبیب کے صدقے میں اور ان کے واسطے اور ان کے لیے خلق فرمائے، چاہے وہ افلاق میں سب چیزیں آ جاتی ہیں، آسمان ہے، زمین ہے، عرش ہے، کرسی ہے، قلم ہے، اور آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ خلائق ہے، اس کے علاوہ جو ہے جو چیز بھی ہے، جو نعمات ہے، فضائیں ہے، جو چیز ہے خلقت خدا ہے، خلقت خدا کا مقصد جو ہے وہ وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ ہے، یعنی وجود مصطفیٰ کے لیے، وجود مصطفیٰ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے پورے کائنات کو، خلائق کو، جہاں تک ہماری ذہن کا جانا ہے وہاں تک اللہ سبحانہ و تعالی نے مصطفیٰ کے خاطر یہ پورے کے پورے کائنات افلاق کو خلق کر ڈالا، افلاق کو خلق کر ڈالا، اور کتنے مخلوقات ہے، کوئی روایت میں ملتا ہے کہ 18,000 مخلوقات اللہ سبحانہ و تعالی نے خلق فرمائے، 18,000 مخلوقات، اور یہ مخلوقات جو ہے اس میں تو ہمیں تو کچھ مخلوقات کا پتہ ہے، ایک انسان ہے مثلا، ایک جن ہے، ایک مثلا ہمارے ذہنوں میں جو ہے وہ چرند ہے اور پرند ہے اور جمادات ہے، نباتات ہے، ہمارے پاس تو مخلوقات جو ہے وہ مخلوقات، یعنی ہمارے ذہن میں کچھ ہے، بس کہہ دیں کہ فرشتے، ذہن میں ہی ٹوٹل ہمارے کچھ 10 تک 20 تک مخلوقات آ جائیں گے، لیکن اللہ کی قدرت 18,000 مخلوقات کو پیدا کر چکے ہیں، صرف 18,000 مخلوقات ہیں، کتنے لوگ ہے کیا نہیں ہے، انسان کی اتنی بساط ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے خلائق کو جا کے گن سکے، نہیں کر سکتا، کوئی انسان نہیں کر سکتا، کوئی انسان ہی نہیں کر سکتا۔ آپ غور فرمائیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آج کل سوشل میڈیا میں عجیب سی چیزیں بس اوقات آج حیوانوں سے کہتے ہیں یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، جو پہلی دفعہ لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں نا، جس نے خلق کیا اس نے تو خلق کر دیا ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں افلاق میں آ جاتی ہے، جو چیز ہے وہ افلاق میں ہے۔ فرمایا کیا ہے میرے حبیب، اگر آپ نہ ہوتے، لولاک اگر آپ نہ ہوتے تو میں افلاق کو خلق نہ کرتا۔ یہاں پہ آپ عظمت حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ کیا عظمت ہے، کیا جو جلال ہے، اور کیا ہی شان اور شوکت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کی، اور یہی چیز ہے کہ ایک خاص اہمیت ہے رسول اللہ کی، سید المرسلین ہے، سید المرسلین ہے۔ ہر نبی کو جب بھیجتے رہے اللہ تو ان کے پاس کچھ کمالات ہوا کرتے تھے، کچھ کمالات ہوتے تھے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہر نبی کو ایک قوم کے لیے خاص کر دیا جاتا تھا، یہ خاص قوم کے نبی ہے، خاص قوم کے نبی ہے، خاص لوگوں کے نبی ہے، خاص ایک طبقہ ہے وہاں کے نبی ہے، خاص لوگوں کو انہوں نے ہدایت کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ لیکن جب آپ کی باری آئی تو فرمایا کہ سید المرسلین ہے،
तमाम के तमाम अनबिया इसकी उम्मती है, सब के सब इनके उम्मती है। कोई ऐसा नबी नहीं है जो इसका उम्मती ना हो, उम्मती है इनकी। बाकी जो नबी उम्मती हो गया तो जो अनबिया के उम्मती थे उस दौर में, मसलन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उम्मती, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के उम्मती, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के उम्मती, जितने भी अनबिया है उनके उम्मती ऑटोमेटिकली रसूलुल्लाह के उम्मती है। कोई शख्स नहीं है, कोई खिलकत ऐसी नहीं है कि जो रसूलुल्लाह के उम्मती ना हो, सब उम्मती है। ख़ुद अनबिया भी उम्मती है। और यही कुछ वजह थी, बल्कि रिवायत में ये मिलता है, हमारे पास मौजूद है ये रिवायत, कि ख़ुद नबियों का भेजना, ख़ुद अनबिया का भेजना ये रसूलुल्लाह के नबूवत के लिए और उनके एहतराम में भेजा गया था। रसूलुल्लाह के एहतराम में और उनके लिए नबूवत मुस्तफ़ा का मुकदमा जो है वो 1,24,000 पैगंबरों को भेजा गया एहतराम में। फरमाया कि जब रसूलुल्लाह मेराज पे पहुँचे तो वहाँ पे सब अनबिया आपकी खिदमत में हाज़िर हुए, सब के सब अनबिया आपकी खिदमत में हाज़िर हुए और इस्तकबाल में आए। सब के सब अनबिया आपके इस्तकबाल में आए और सब ने नहायत फ़ख्र से फ़रमाया कि हमें आज फ़ख्र है कि हमें रसूलुल्लाह की ज़ियारत हुई मेराज पर। तो एक दफ़ा वही इलाही नाजिल हुई और रसूलुल्लाह से फ़रमाया कि आप इनसे कह दीजिए कि आपके मबऊस होने का, आप लोगों को भेजने का मकसद क्या था, ये इनसे पूछ ले। तो रसूलुल्लाह ने वही के मुताबिक इनसे पूछ लिया कि किस मकसद के तहत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आप लोगों को ज़मीन पर मबऊस फरमाया था। तो जो ही ये सवाल किया, सब ने यकदम से कह दिया बेनबूवतिक, आपकी नबूवत की वजह से। अल्लाह अकबर। रिवायत में ये भी है कि फरमाया कि वह बेविलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। फरमाया कि फिर रिवायत में हमारे पास ये भी है, बाज़ रिवायात में यहाँ है कि फ़कत फरमाया बेनबूवतिक, यानी आपकी नबूवत की वजह से। और कुछ रिवायात में ये भी है कि बेनबूवतिक व बेविलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। फरमाया कि आपकी नबूवत और हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम की विलायत के खातिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें मबऊस फरमाया। तो आज के दौर में अगर कोई एक मुल्ला उठ के कहें कि ये शिया लोग मसलन अनबिया से हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम को अफजल मानते हैं, तो जी हमारी किताबों में मौजूद है, हम मानते हैं और इसके हमारे पास दलाइल भी है जो कि उलमा जवाब दे चुके हैं, उस तरफ हम नहीं जाते। लेकिन हमारा ये अक़ीदा है कि हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम तमाम अनबिया से अफजल है। सिर्फ़ रसूलुल्लाह है जिसने फरमाया कि मैं और अली जो है अना व अली मिन नूर वाहिद, मैं और अली एक नूर से हैं। ये रिवायत कोई हमारे पास मौजूद है। ये रिवायत तो अहले तसन्नुन की किताबों में भी मौजूद है कि फरमाया कि अना व अली मिन नूर वाहिद, मैं और अली एक नूर से हैं। तो जो एक नूर से हो गए तो नूर मुस्तफ़ा सबसे अफजल है, नूर मुस्तफ़ा सबसे अफजल है, तो नूर अली मुर्तज़ा क्यों अफजल नहीं हो सकता? यकीनन है, इसमें शक की गुंजाइश ही नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे पास दलीलें मौजूद है, बहरहाल उस तरफ नहीं जाना चाहते। कोशिश करता हूँ अगर ज़्यादा से ज़्यादा गुफ्तगू हज़रत रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि के मुताल्लिक़ करूँ। तो ये एक ख़ास जो है अल्लाह का एक ख़ास मिजाज है, एक ख़ास वो है कि तमाम अनबिया का सैयद व सरदार, तमाम अनबिया का सैयद व सरदार हज़रत रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि है। तमाम अनबिया जितनी भी अल्लाह के नबी है उनका सरदार आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि है। और ये भी आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि यकीनन जितनी भी लोग हैं वो सब क्या है, उम्मती है, उम्मती रसूलुल्लाह है। और उसके बाद ये सिलसिला जो हर नबी के लिए मौजज़े का सिलसिला रहा कि हर नबी को ज़ाहिर है
معجزہ بھی دیتے رہے، ہر نبی کو معجزہ بھی دیتے رہے، اور کسی نبی کے پاس ایک معجزہ ہے، کسی کے پاس 2 معجزہ ہیں، رسول اللہ کے پاس وہ سب معجزات موجود تھے جو کہ تمام انبیاء کے پاس موجود تھے۔ روایت میں ملتا ہے کہ 300 سے زائد معجزات رسول اللہ کر چکے تھے، اور کتنے وہ تھے وہ تو خدا جانے، لیکن 300 سے زائد معجزات کر چکے تھے، جس میں ایک شق القمر کا معجزہ تھا، جو کہ اللہ نے، لوگوں نے جب کفار مکہ نے کہا کہ اگر آپ سچے نبی ہے تو شق القمر کر دیجئے، حضرت نے ایک ہی انگلی کے اشارے سے شق القمر کر دیا اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ وہ سب معجزات، سب کمالات جو انبیاء کے پاس تھے، وہ سب کمالات حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ کو دیے گئے تھے، سب کے سب موجود تھے، سب کمالات۔ اور میں قربان جاؤں کہ جب قرآن میں جب ذکر کرتے ہیں، کسی نبی کا نام لیتے ہیں تو ان کو نام لے کے پکارا جاتا ہے، فرماتے ہیں یا آدم ہو، یا نوح ہو، یا ابراہیم ہو، سب کے لیے نام لے کے پکارا جاتا ہے۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ کی نوبت آتی ہے تو فرماتے ہیں یا ایھا المزمل ہو، یا ایھا المدثر ہو، نام سے نہیں پکار رہے، احترام کی وجہ سے نام نہیں لے رہے، اپنے حبیب کو محبت سے پکارتے ہیں، محبت سے پکارتے ہیں۔ سب کے لیے اللہ کا مزاج اور ہے، لیکن جب آپ کی باری آتی ہے تو آپ کے لیے مزاج کچھ اور ہے۔ تو یہ محبت ہے اور یہ محبوب خدا ہے، حبیب خدا ہے، حبیب خدا ہے۔ تو تمام انبیاء کے لیے مزاج جو ہے وہ ایک طرح کا ہے، اور جب آقا کی نوبت آتی ہے تو مزاج جو ہے وہ اور ہو جاتے ہیں، اور کبھی محبت یہاں تک ہو جاتی ہے کہ فرماتے ہیں کہ آپ اتنی عبادت مت کیا کیجئے کہ پوری رات آپ عبادت کریں، آپ نصف شب تک عبادت کریں یا اس سے بھی کم تر۔ یعنی خود جہاں تک عبادت ہے تو سب کے لیے اللہ عبادت پسند کرتے ہیں، سب کی عبادت، جو بھی عبادت کرے اللہ پسند فرماتے ہیں کہ یقیناً وہ معبود ہے اور اس کی جتنی عبادت کی جائے کم ہے، لیکن جب آقا کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں کہ آپ نصف رات تک، آدھی رات تک آپ عبادت کیا کیجیے یا اس سے بھی کم تر۔ یہ عظمت ہے، یہ خوبصورتی ہے۔ اور آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ تمام کے تمام جس طریقے سے انبیاء کے جانشین ہوا کرتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین، تمام انبیاء کے جانشین ہوا کرتے تھے، اکثر ان سب جانشینوں سے آپ کے جو جانشین ہے، جو 12 ہے کہ من بعد 12 اماماً یا من بعد 12 امیراً، یہ جو 12 جانشین ہے وہ بھی سب سے افضل ہے، آپ کی جانشین بھی سب سے افضل ہے۔ یہ بھی ایک خاص ایک فضیلت ہے رسول اللہ کی کہ جب آپ کی جانشین ہے وہ بھی سب سے افضل ہے، سب جانشینوں سے افضل جانشین رسول اللہ کے ہیں۔ اور عظمت یہ ہے کہ جو قرآن، جو کتاب آپ پر نازل ہوئی، وہ کتاب جو ہے وہ بھی تمام کے تمام کتب کا ایک مجموعہ ہے۔ یعنی جب یہ کتاب ہے تو نہ انجیل پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ توریت پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ صحف ابراہیم پڑھنے کی ضرورت ہے، کسی بھی نبی کے صحیفہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، قرآن جو ہے وہ کافی ہے۔ اور اس باب میں اللہ نے فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، اور اس کتاب کی ذمہ داری اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ سبحانہ و تعالی خود قبول فرماتے ہیں۔ دوسرے جہاں پر کتابی تھی، توریت، زبور، ان کتابوں میں کچھ نہ کچھ وقت کے ساتھ ساتھ ان میں تبدیلیاں آئی، اس میں تحریفات ہوئے۔ یہ واحد کتاب ہے کہ جس کی ذمہ داری اللہ سبحانہ و تعالی نے قبول فرمائی، اور فرمایا کہ اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں کہ ان کا حافظ میں رہوں گا، ان کی حفاظت کرنے والے ہم رہیں گے۔ تو یہ ایک معجزہ ہے، اور
آپ کی خدمت میں اشارہ کروں کہ خود جب صدر اسلام میں صحابہ میں سے کچھ لوگوں نے دین اسلام کو قبول کر لیا، لیکن ظاہر ہے کہ جہاں ساری زندگی کفر میں گزر جائے، ساری زندگی کفر میں گزر جائے تو ظاہر ہے کہ پھر کفر کی کچھ علامات تو انسان میں نظر آتی ہے، اور اسی وجہ سے فرمایا کہ جو شخص کفر سے اسلام کی طرف آ جائے اس پہ زیادہ اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ جتنی آسانی سے اس نے وہ دین چھوڑ دیا تھا اس کو بھی آسانی سے چھوڑ دے۔ تو کچھ ایسے صحابی تھے، بہرحال بات آ جاتی ہے جہاں منافقین کی بات کی جائے، چونکہ ہمارے دین کا معیار جو ہے وہ تولا اور تبرہ ہے، اور قرآن کی بھی یہی روش ہے کہ قرآن میں سب فضائل اور فضائل نہیں پڑھتے، کچھ لوگوں کے رذائل بھی پڑھے جاتے ہیں جس کو برات کہتے ہیں۔ تو یہ میں عرض کروں قرآن کے اعتبار سے کہ کچھ صحابہ میں سے ایسی بھی تھے جس کو آج کل کے لوگ بڑے معتبر اور بڑی عزت سے ان کے نام لیا کرتے ہیں۔ یہ لوگ جو ہے وہ ظاہر کفر کو چھوڑ کے جب اسلام کی طرف آئے تو یہ لوگ توریت اور زبور کی، توریت کی مثلا آیات وغیرہ پڑھا کرتے تھے، توریت کی یا زبور کی، تو یہ آیتیں پڑھتے تھے، اور جب رسول اللہ کو اس کی خبر ہوئی، یقیناً خبر تو میں کہہ رہا ہوں رسول اللہ کو تو ہر چیز کی خبر ہے، زمین کے ذرہ کوئی نہیں ہے جس کو رسول، آج بھی خبر ہے، ہم کوئی رسول اللہ کو کوئی دوسروں کی طرح مردہ تھوڑی نہ سمجھتے ہیں، وہ تو ان کی اپنی قسمت ہے، قسمت ہی ان کی مردہ قسمت ہے، جو کہ رسول اللہ کو مردہ سمجھتے ہیں ان کی قسمت پر ہی لعنت ہو۔ ہم بات یہ کرتے ہیں کہ جہاں تک جو ہے رسول اللہ کو جب یہ بات کی گئی کہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو توریت اور زبور کی آیات پڑھتے ہیں، تو رسول اللہ قہر میں اور جلال میں آئے اور ان لوگوں کو بلائے اور کہا کہ اے لوگوں اور اے تم لوگوں پر وائے ہو کہ جب قرآن موجود ہے تو پھر آپ لوگوں کو دوسری کتاب پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن کے بعد یہ سب کتابیں جو ہے ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، یہ صرف قرآن کو پڑھا کرو۔ قرآن جو میرے اوپر اللہ سبحانہ و تعالی نے نازل فرمایا اسی کے اوپر ہی یہی سب کچھ ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ لوگ جو ہے جو اپنی کفر میں ساری زندگی کفر میں گزری تھی ان کی، اور وہی لات اور منات اور ان چیزوں کے پوجا کرنے والے لوگ تھے، تو وہ کفر کا یہ سلسلہ بہرحال ان کا ختم نہیں ہو سکا، اور یہ کافر رہے، آخری اپنے ایج تک کافر رہے۔ لوگ ان کو مسلمان کہتے رہے لیکن یہ کافر تھے، اور بہت ساری چیزوں میں یہ اسلام کا کوئی خاص وہ نہیں تھا۔ اور یہی کچھ ہوا کہ جب رسول اللہ کی شہادت ہوئی ہے اور پھر حالات جو ہے وہ خراب ہوئے اور اہل بیت کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا گیا، یہ انہی کفروں کے نتیجے تھے۔ اگر یہ پکے مسلمان ہوتے تو قطعی طور پر ایسا کام نہ کرتے، وہ بھی اولاد رسول اللہ کے ساتھ ایسا کام۔ آپ یقین فرمائیں کہ انسان کو اگر کسی سے محبت ہے تو ان کی اولاد سے بھی محبت کرتے ہیں نا، ان کی اولاد سے محبت کریں گے، ان کی اولاد کو دکھ نہیں دیں گے، ان کی اولاد کو تکلیف نہیں دیں گے، ان کی اولاد کو وہ کبھی بھی کوئی ذلت کی نگاہ سے، پستی کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ جہاں پر بات ہوئی اور فرمایا کہ نسل رسول اللہ کی بات آ جائے تو میں نسل رسول اللہ کے لیے بھی کچھ کہہ دوں کہ جب حضرت ابراہیم کی شہادت ہوئی جو فرزند رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وآلہ، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ اچھا ہوا کہ آج جو ہے وہ رسول اللہ ابتر ہو گئے، رسول اللہ کی اولاد ختم ہو گئی، ابتر ہو گئے۔ تو رسول اللہ نے یہ شکایت ذات باری تعالیٰ سے کی کہ اس قسم کے لوگ یہ گفتگو کر رہے ہیں، تو آیت قرآنی نازل ہوئی اور فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ فرمایا کہ ہم نے آپ پر کوثر نازل کر دی۔ کوثر کون؟ یعنی حضرت صدیقۃ الطاہرہ سلام اللہ علیہ، یہ کوثر ہے۔ کوثر علماء نے ان کی بڑی تفسیر کی ہے۔ کوثر یعنی ظاہر ہے کہ وہ پانی جو کہ وہ آج بھی اگر آپ دیکھیں گے تو جو نظام ہے واقعاً سادات اعظام کی آج کل جو تعداد ہے بہت زیادہ ہے دوسرے قوموں کی بنسبت، جو کہ نسل فاطمہ میں سے ہے سلام اللہ علیہ، اور یہ رسول اللہ کی ذریت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ
جو لوگ آپ کو ابتر کہہ رہے ہیں وہ خود جو ہے وہ ابتر ہو جائیں گے۔ تو یہی کچھ ہے کہ آج دیکھ رہے ہیں آپ نسل جو رسول اللہ کے دشمن تھے، جو اہل بیت کے دشمن تھے، ان کا نسل کا ہی پتہ نہیں ہے کہ کس نسل کے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے۔ لیکن آج بھی جو ہے وہ سادات اعظام الحمدللہ افتخار اور فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم آل رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ، اور فخر سے کہتے ہیں، پوری دنیا میں بھی ہے۔ چاہے آپ جا کے مڈل ایسٹ سے لے کر عرب کنٹریاں مڈل ایسٹ میں ہیں، جا کے آپ پاک و ہند، جہاں تک اسلام ہے وہاں تک سادات اعظام ہے، اور بڑی فخر سے بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم آل فاطمہ سلام اللہ علیہ میں سے ہیں اور آل رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ ایک خاص جو ہے نسل رسول اللہ، جس عام نسل کے لیے فرمایا، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ لوگ یعنی کفر کی انتہا کہاں تک ہے، جہاں عام نسل کے لیے فرمایا کہ اگر کوئی میرے اولاد میں سے کسی ایک کے ساتھ نیکی کرے تو روز قیامت میں جو ہے اس کو اس کا جزیہ دوں گا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جو میرے اولاد میں سے کسی کے ساتھ نیکی کرے، سید آل رسول ہے، آپ کے ساتھ رہ رہا ہے، آپ نے کوئی مشکل میں ہے، آپ نے اس کی مدد کر دی، تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ گویا اس شخص نے مجھے قرض دیا ہے، قرض، اور میرے اوپر واجب ہے کہ روز قیامت اس کا قرض ان کو دوں۔ جہاں پر بات ہو جائے، اور جہاں پر یہ روایت ہزاروں روایات موجود ہے آل رسول کے لیے، فرمایا کہ آل رسول اگر آ جائیں اور کوئی اس کے استقبال میں کھڑا نہ ہو جائے تو فمن جفانی، اس نے میرے اوپر ظلم کر دیا۔ بہت سارے روایات ہیں، اور اس کو آپ پڑھتے رہیے انشاءاللہ، سینکڑوں روایات ہے کہ جو عام نسل رسول کے لیے، عام نسل رسول جو آج کے دور کا سید ہے، اور کیا اس دور کے سادات جو کہ حضرت سیدہ طاہرہ، جس کے لیے قرآن میں فرمایا کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کوثر یہی ہے، خود حضرت سیدہ ہے، خود حضرت سیدہ ہے۔ اور آیت جو قربا کی مودت جو ہوئی ہے، جس کو آیت مودت بھی کہتے ہیں، اس میں بھی اگر دیکھا جائے تو سب سے نزدیک رشتہ حضرت سیدہ کا ہے سلام اللہ علیہ۔ لیکن صحابہ چونکہ کافر تھے، اس میں سے صحابہ میں سے کچھ کافر تھے، کچھ منافق تھے، جو صحابہ نہیں تھے، ظاہراً بس صحابہ کے بیس میں تھے، وگرنہ صحابی تو وہ ہوتا ہے کہ صحابی کے قدم کی خاک جو ہے ہمارا سرما، منافق کو تو صحابی نہیں کہہ سکتے۔ آل رسول کو انہوں نے، آل رسول کی جس کو کہا جائے کہ آل رسول کو انہوں نے تکلیف دی ہے، اس کو آپ صحابہ کہو گے تو یہ تو آپ کی عقلوں پر بھی لعنت ہو، اور آپ کی فکر اور شعور کے اوپر بھی لعنت ہو، جو اس قسم کے منافق کو آپ صحابی کہو گے تو یہ تو آپ کی قسمت ہے، آپ کرتے رہیے گا، آپ لاکھ دفعہ کوشش کریں، ہم تو نہیں کریں گے بھئی۔ ہم لوگ تو صحابہ اس کو مانیں گے کہ جو آل رسول کا وفادار ہو، اس کو صحابہ کہیں گے۔ ہمارے یاسر صحابی تھے، ہمارے یاسر صحابی تھے، جس کے باب میں رسول اللہ نے فرمایا کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، جو کہ بعد میں پھر جنگ صفین میں آپ شہید ہوئے۔ حضرت عمار یاسر شہید ہوئے، کون تھے شہید کرنے والے؟ باغی گروہ کون تھا؟ معاویہ تھا، اور اس کے ساتھ امریاس اور معاویہ، اور یہ لوگ جو ہے باغی گروہ، یہی لوگ تھے۔ اور یہ بخاری کی حدیث ہے سر، یہ بخاری کی حدیث ہے، فرمایا کہ حضرت عمار یاسر کو باغی گروہ قتل کرے گا۔ کون تھے یہ باغی لوگ؟ یہی لوگ تھے۔ ان کو اب قسمت کی بات کیا ہے ہماری؟ اب ان کی قسمت ہے، ہماری تو الحمدللہ بہتر ہے۔ ان لوگوں کی قسمت یہ ہے کہ یہ عمار یاسر کو بھی صحابی مانتے ہیں، اور ساتھ میں یہ جو باغی گروہ ہے، جو امریاس اور اس میں سیر فہرست معاویہ ابی سفیان تھے اور امریاس تھے، اور یہ سب لوگ جو تھے یہ ان کو بھی صحابی مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ جو امریاس اور معاویہ ہے یہ بھی جنت میں ہیں، اور یہ بلکہ یہ جو معاویہ تو ان کو عشرہ مبشرہ میں ان کو شمار کر لیا، تو یہ بھی جنت میں جائیں گے، اور ساتھ میں عمار یاسر چونکہ ان کے ہاتھ پہ قتل ہوئے ہیں، یعنی قاتل اور مقتول جو ہے وہ دونوں جنت میں جائیں گے۔ لا الہ الا اللہ۔ یعنی اس قدر انسان جو ہے وہ عقل کو کیا کرے، یہ عقل ہے کہ گائے ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ معذرت کے ساتھ کہ انسان کچھ عقل کا بھی تقاضا کرے، کچھ عقل سے بھی سوچے کہ بھائی بات یہ ہے کہ صحابہ کیسے صحابی ہے؟ تو بھائی صحابی یہ ہوتے ہیں کہ صحابی جو اہل بیت کے وفادار ہے، جو رسول اللہ کے وفادار ہے، وہ صحابی ہے، وہ انہوں نے اپنی جان بھی دی ہے، اور ان پر ہماری لاکھوں کروڑوں سلام
लाखों करोड़ों सलाम। लेकिन अगर आप इस किस्म के लोगों को सहाबी मानोगे तो ये तो हम इसमें आपके साथ शरीक नहीं हो सकेंगे। आप ये गुनाह करते रहें, हम तो इस गुनाह में आपके साथ शरीक नहीं हो सकते। तो बात यह है कि जहाँ पर बात हुई आले रसूल की, तो आले रसूल के लिए, आज का आले रसूल के लिए इतने बड़े फ़ज़ाइल है, इतने ज़्यादा फ़ज़ाइल है, इतनी रिवायात मौजूद है। आप पढ़ लीजिएगा, आप पढ़ लीजिएगा पूरी, इसमें जो मुताला करें आपके आपको रिवायात का सही हो सनद रिवायात मौजूद है आज के दौर के सादात के लिए, जो कि उस ज़माना कितना गुजर गया और क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। तो उस दौर के सादात तो इन सादात से कई दर्जे खालिस थे, इतने खालिस सादात। ख़ुद रसूलुल्लाह की बेटी और ख़ुद हसनैन शरीफैन सलावतुल्लाह अलैहिमा, ये सब जो है इनके ऊपर जो सहाबियों ने मज़ालिम किए, तो ये बहरहाल एक ख़ुद अलग गुफ्तगू हो जाती है। वगरना एक चीज़ और ये एतकादात में से हैं। मरहूम सदूक़ रहमहुल्लाह ताला अलैह ने अपनी किताब अल-एतकादात के अंदर ये लिख दिया कि आले रसूल जो है, चूँकि आले रसूल है तो हमारे ऊपर उनका एहतराम जो है वो ज़रूरी है, वाजिब है। तो ये बात यहाँ पर ये हुई कि ख़ुद औलाद रसूल का एहतराम करना, और फिर बिलखुसूस देखें ख़ुद जो अहले बैत है, ख़ुद अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, वो ज़ाहिर है कि उनकी अज़मत सबसे सैयद सरदार वो है। लेकिन जहाँ तक निस्बत है तो निस्बत का भी एहतराम है। तो रसूलुल्लाह जो है, एक तो ख़ुद उनके फ़जीलतों में एक फ़जीलत यह है कि उनकी नस्ल जो है वो पूरी दुनिया में नस्ल जो है वो बढ़ जाएगी। आज आप देखें कितनी तादाद है नस्ल मुस्तफ़ा की। तो ये एक ख़ास अल्लाह ने जो अज़मत बख्शी और अल्लाह ने जो कुछ कर दिया, यानी वहाँ का काफिर कह रहा है कि अच्छा हुआ कि रसूलुल्लाह अबतर हो गए, लेकिन ये हुआ कि अल्लाह ने एक कौसर कहते हैं ये चश्मा है और चलता रहेगा। तो बहरहाल एक सिलसिला जो है ये रहा। और ख़ुद आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि रसूलुल्लाह की शहादत के बाद जो हक़ के रसूल था, हक़ के औलाद रसूल था, उनको इन्हीं लोगों ने उसमें कोताहियाँ कर दी और इन्हीं लोगों ने अपनी दुनियावी मफाद और मकासद को हासिल करने के लिए आले रसूल का हक़ खाया। अब बात यह है कि मैं ये सब गुफ्तगू अपनी जगह पे बहरहाल, लेकिन ये चूँकि इस में मैं ये चीज़ भी इजाफ़ा करूँ, चूँकि ये ख़ास दिन है और ख़ास दिनों में हमें ख़ास चीज़ों की तरफ भी सोचना चाहिए, फ़िक्र करनी चाहिए। देखें, अवलन तो यह है कि हम सब के ऊपर जहाँ रसूलुल्लाह के हुकूक़ का सवाल है कि रसूलुल्लाह के कुछ हुकूक़ है हमारे ऊपर, और उन हुकूक़ में से पहला हक़ ये है कि हम उनकी आल से मोहब्बत करें, उनकी आल से मोहब्बत करें। आल से मोहब्बत जो है, और इसके ज़ेल में भी आयत में फ़रमाया, जो आयत मवद्दत है, क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन, क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। फरमाया कि जब अरब जमा हो गए, उन्होंने कहा कि आपने हमें जहालत से निकाला है, तो आप कुछ ना कुछ हमसे कबूल कर लीजिए, हमसे माल कबूल कर ले, हमसे दौलत कबूल कर ले, हमसे ज़र कबूल कर ले, हमसे कोई ना कोई चीज़ कबूल कर ले। तो आपने फरमाया कि मैं कुछ कबूल नहीं करता। आयत कुरानी के मुताबिक फरमाया कि मैं सिर्फ़ आप लोगों से अपने आल की मवद्दत चाहता हूँ, आल की मवद्दत। तो ये जो सिलसिला है, यानी ख़ुद आले रसूल जो कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम है, उनकी मवद्दत जो है वो फ़र्ज़ है, वो फ़र्ज़ है। और सबसे बड़ा हक़ हमारे गर्दन पे अजर रिसालत जो कि रसूलुल्लाह की हमने देनी है, वो यकीनन हम लोगों को आले रसूल की मवद्दत में कोई कमी नहीं करनी चाहिए। और ये सब मवद्दत है। आप यकीन फरमाएँ कि ज़ियारत हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम, क़ुबूर आइम्मा अतहार अलैहिमुस्सलाम पर हाज़री देना, ये सब के सब अजर रिसालत को आप दे रहे हैं, अजर रिसालत दे रहे हैं, हम मवद्दत रख रहे हैं। और आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, आज़ादारियाँ हैं या जो चीज़ें भी अल्लाह कबूल फ़रमाए। बहरहाल आज़ादारियों के दिन जो है वो
تقریباً وہی ختم ہی ہو چکے ہیں۔ بہرحال یہ تو ہے کہ عزاداری تو ختم نہیں ہو سکتی، وہ تو ہمیشہ رہے گی۔ اور بات یہ ہے کہ جہاں دوسری چیزیں ہیں، خود مناسبتوں کو منانا، مناسبتوں کو 17 ربیع الاول کو منانا، 17 ربیع الاول جو کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ کی ولادت کا دن ہے، یا 13 رجب ہے، یا نیمہ شعبان 15 شعبان ہے، یا دوسرا تیسرے شعبان کو، یا مثلا جو دوسرے اہل بیت سے منسوب دن ہے، یہ سب منانا یہ خود مودت ہے، مودت اہل بیت ہے۔ اور غیبت امام زمانہ علیہ السلام میں بھی اس کی خاص تاکید کی گئی ہے، خاص تاکید ہے۔ یہ مودت اہل بیت ہے، ولایت اہل بیت ہے، یہ ولایت اہل بیت ہے جو کہ الحمدللہ ہماری قلوب میں یہ موجود ہے۔ اور ظاہر ہے کہ کچھ دن پہلے ہم تبرہ بھی بیان کر رہے تھے کہ چیز ہے تبرہ، تو ولایت کے لیے ظاہر ہے کہ برات کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ برات بھی ہمیں کرنی چاہیے۔ غیبت کے دور میں یہ دونوں چیزیں ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہمارے اوپر جو حقوق ہے رسول اللہ کے، وہ یہ ہے کہ احادیث رسول اللہ کا صحیح طریقے سے پڑھنا اور اس کے اوپر عمل کرنا، یہ ایسی چیز نہیں۔ اور یہ بھی کروں کہ رسول اللہ کے حقوق میں سے جو ان کے احادیث کا مطالعہ کر کے پڑھنا، اس کی اتنی اہمیت ہے۔ آپ یقین فرمائیں کہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ اگر کسی شخص نے مثلا 40 حدیث کو حفظ کر لیا تو روز قیامت اس شخص کو فقہا کے زمرے میں اٹھا دیا جائے گا کہ یہ فقیہ ہے۔ اللہ اکبر، 40 حدیث رسول اللہ کی، یعنی رسول اللہ یا جو ائمہ اطہار علیہ السلام سے جو احادیث ہے، یہ بھی رسول اللہ کے احادیث ہے، رسول اللہ کی ہی احادیث ہے یہ بھی۔ اور عرض یہ ہے کہ ان میں سے احادیث خود رسول اللہ، یعنی احادیث رسول اللہ سے مراد یہ ہے کہ خود احادیث ائمہ اطہار علیہ السلام کا مطالعہ کرنا، یہ جو ہے یہ ہمارے گردن کے اوپر ایک حق ہے، رسول اللہ کا حق ہے کہ ہم ان باتوں کو پڑھیں۔ اور اس کے علاوہ اس سے سب سے ضروری قرآن، یہ بھی حق ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں اور اس پر عمل کریں۔ یہ رسول اللہ کے حقوق ہے ہمارے گردن کے اوپر، تو ہمیں یہ چیزیں جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ اور ایک چیز جو ہے حقوق میں یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ پر زیادہ سے زیادہ صلوات پڑھنا، زیادہ سے زیادہ صلوات پڑھنا یہ بھی ضروری ہے اور یہ حق ہے۔ فرمایا کہ جہاں میرا نام آ جائے اور کوئی صلوات نہ پڑھے تو گویا کہ اس نے میرے اوپر ظلم کر دیا۔ تو یہ بھی ہے کہ رسول اللہ کے ان حقوق میں سے ایک حق جو ہے وہ صلوات کا پڑھنا ہے، یعنی صلوات کو آپ کثرت سے پڑھا کریں، جہاں نام آ جائے وہاں پڑھ لیجئے گا، ضروری ہے۔ اور خود دین کو اہل بیت علیہ السلام سے لینا یہ بھی حق رسول اللہ ہے، حق رسول اللہ ہے، چونکہ ظاہر ہے کہ پھر لوگوں نے اہل بیت سے دین نہیں لیا، حالانکہ رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ میں 2 چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور ایک میری عطرت ہے۔ لوگوں نے عطرت کو چھوڑ دیا، قرآن کو بھی چھوڑ دیا۔ یقیناً عطرت اور قرآن، جب آپ نے استاد کو ہی چھوڑ دیا تو پھر کتاب کی کیا ویلیو رہ جاتی ہے؟ تو بات یہ اہل بیت استاد ہے اور قرآن جو ہے وہ کتاب ہے، پڑھانے والے کو ہی چھوڑ دیا آپ نے تو کتاب خود سے کیا کر سکتی ہے؟ یہی ہے جب وہ جنگ صفین میں جب انہوں نے حملہ کر دیا تو حملہ جو عمالق اشتر نے وہاں نزدیک پہنچے اور انہوں نے قرآن اٹھائے، تو قرآن میں انہوں نے نیزوں پر قرآن اٹھایا اور کہا ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں چھوڑ دیا جائے۔ امر آس کی شرارت تھی، تو حضرت امیر کے پاس آئے اور کہا کہ یا امیر المومنین علیہ السلام، انہوں نے قرآن اٹھا دیے تو فرمایا کہ انا قرآن ناطق، میں ناطق قرآن ہوں، اور وہو قرآن صامت، وہ صامت قرآن ہے، وہ صامت قرآن ہے، میں ناطق قرآن ہوں۔ ناطق قرآن جو ہے بولنے والا قرآن میں ہوں، وہ صامت قرآن ہے، خاموش قرآن ہے۔ تو بعض لوگوں نے جیسے یہ استاد کو ہی انہوں نے انکار کر دیا اور پھر اس کتاب کے لیے استاد کچھ اور لوگوں کو ڈھونڈ لیا۔ عالمیہ یہ ہے، عالمیہ یہ ہے، رسول فرما رہے ہیں کہ اس کتاب کے لیے میری عطرت کی طرف رجوع کرو، یہ میری عطرت جو ہے وہ اس کتاب کو صحیح طریقے سے سمجھا سکتے ہیں۔ لوگوں نے کیا کر دیا؟ لوگوں گئے اور دوسرے لوگوں کو جا کے استاد بنا لیا، ابو حنیفہ کو استاد بنا لیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے مقابلے میں ابو حنیفہ کو استاد بنا دیا، شافعی کو استاد بنا لیا، مثلا مالکی کو استاد بنا لیا۔ یہ جو ائمہ اربعہ ہے،
یہ ان کو بنا دیا. یعنی ان کو چلو زیادہ سے زیادہ ہم توہین تو کسی کے نہیں کرتے، چلو جیسے بھی تھے بہرحال وہ اپنی جگہ پر. ایک بندہ دشمن اہل بیت ہے یا نہیں ہے یا جو بھی ہے وہ اپنی جگہ پہ اگر دشمن اہل بیت ہے تو اللہ ان کے عذاب بڑھا دے اور ان کے اوپر خدا کی لعنت ہو. یقیناً جو امام جعفر صادق کے مقابلے میں آ جائے وہ اس کی کیا وہ ہے، یقیناً وہ دشمن ہی ہے، دشمن اہل بیت ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جیسا بھی ہو، لیکن یہ ہے کہ ایک عام فقیہ کو، ایک عام عالم کو آپ اہل بیت کے مقابلے میں کھڑا کرو گے. اہل بیت کے مقابلے میں آپ کیسے کھڑا کرتے ہو؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام موجود ہے، امام صادق علیہ السلام، حضرت امام رضا علیہ السلام موجود ہے، آپ ان لوگوں کی تقلید کرو گے؟ یہ ایک سوال ہے، بہت بڑا سوال ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خود امام رضا علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام، ان سب سے ان کا علم زیادہ ہے؟ یقیناً نہیں. ان کا کیا علم ہے؟ یہ تو بے شک آج کا فقیہ ہے، آج کا فقیہ ہے، مذہب شیعہ کا فقیہ ہے. اپنے مذہب کی بات کریں، دوسرے مفتیان حضرات کو چھوڑے. آج کل کے ہمارے جو مجتہدین ہیں جو فتویٰ دیتے ہیں، آپ یقین فرماؤ، آپ 100% اس کے اوپر یہ کرنا کہ یہ 100%، ہاں کچھ ایسے نصوص ہے جو بالکل واضح ہے، وہ غور چیز ہے. لیکن بات یہ ہے کہ بعض ایسے فتاوے ہوتے ہیں کہ جس کے اوپر خود مرجع کو بھی یقین نہیں ہوتا کہ میں فتویٰ میرا 100% ہوگا، نص کو دیکھتے ہیں اور واللہ اعلم بھی لکھ دیتے ہیں. بھئی ایک فقیہ ہے، عام فقیہ انسان ہے. خود اہل بیت جو ہے وہ اس کی گارنٹی کو جو ہے وہ 100% چیزیں ہیں. ہاں وہ 100% کو چھوڑ کے مہاراجے کے یہ کیا نام ہے، کوئی مفتیوں کے پیچھے چلے جائے، اور وہ بھی اس دور میں کہ جہاں پر معصوم موجود ہے. آج کا دور خیر، آج کے دور میں امام زمان علیہ السلام غیبت کے پردے میں ہر بندے کی رسائی وہاں تک نہیں ہو سکتی. تو علماء کی ذمہ داری ہے اور ضروری ہے کہ ہم علماء کی طرف رجوع کریں اور مسئلوں کو وہ کریں. چونکہ عالم جو ہے وہ زیادہ کتابوں کا مطالعہ کر رہا ہے، آپ کے بہت سارے اور بھی کام ہیں. ہم کیوں ان چیزوں کو نہیں سمجھ رہے؟ ہمارے تو بہت دوسرے لوگوں کے اور کام بہت زیادہ ہیں. علماء جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، وہ حدیث کا مطالعہ کر رہے ہیں اور علوم کے ساتھ حکم شرعی کا استخراج کرتے ہیں. تو آپ یہ بھی ناانصافی ہے کہ ہم جا کے وہ کہیں اور علماء کے اوپر کہیں یہ مفتیان کو چھوڑیں. تو مفتیان جو شیعہ مذہب کے عالم ہیں ان کو آپ کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ غیبت امام زمان علیہ السلام ہے، اس میں تو علماء کی ضرورت ہے، یہ تو عقل کا تقاضا ہے. لیکن ان ادوار میں تو خود ائمہ موجود تھے، تو ان لوگوں کی کیا ضرورت تھی؟ بہرحال وہ اپنی جگہ پر اپنا عقیدہ. لیکن ہم لوگوں کا جو غیبت امام زمان علیہ السلام کا اور رسول اللہ کے جو ہمارے اوپر حقوق ہے، ان حقوق میں سے یہ ہے کہ ہم دین کو اہل بیت سے لیں، یہ حقوق ہے. اور اہل بیت کے ساتھ ساتھ قرآن کو بھی نہ چھوڑیں. بعض لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، یہ بھی بہت مہم ہے، بہت مہم نقطہ ہے. بعض لوگوں نے ایسے کر دیا کہ قرآن کو ہی چھوڑ دیا، کہا کہ ہم، وہ بھی ظاہراً ان کی نادانی ہے، اگر نہ کوئی شیعہ ایسا کرتا نہیں ہے. بعض لوگوں نے ایسے کر دیا کہ اہل بیت کے مدح سرائی شروع کر دی اور آیت قرآن اور حکم اور یہ چیزیں سب کو انہوں نے چھٹی دے دی. یہ غلطی ہے جناب من، یہ غلطی ہے اور اس غلطی کو ہمیں سدھارنا چاہیے معاشرے میں. تو یہی کچھ حقوق اور بھی ہے، ہمیں اپنے ان حقوق کو پر عمل کرنا چاہیے. اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ کے سیرت، ان کے حسن خلق اور ان کے اخلاق اور کردار کو ہم اپنا تو نہیں سکتے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم ان کے اخلاق کو اپنائیں اور اپنے کام جو ہے امور کو ہم تنظیم کریں. اور بالخصوص یہ بھی حق رسول اللہ ہے کہ جنہوں نے فرمایا تھا کہ میرا فرزند حضرت امام زمانہ علیہ السلام، امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے، تو ان کے ظہور کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کریں. اللہم عجل لولیک الفرج.